دیکھو بھائی صغیر میاں کون آیا ہے، گھنٹی بجی ہے۔ آئیے آئیے بچہ آئیے آئیے عجیب لوگ ہیں آپ لوگ، نہ کوئی عزت نہ کوئی لحاظ نہ کوئی پیسے دہلے کی بات کرتے ہیں۔ اب بڑے افسوس کی بات ہے مرزا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ والد صاحب کا مقالہ انتہائی نازک موڑ پر آ گیا ہے، اس وقت بالکل خاموشی چاہیے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے مرزا، میں نے تمہیں شریف آدمی سمجھ کے تو مکان کرایہ پہ دیا تھا، 6 مہینے ہو گئے، تم نے 1 مہینے کا کرایہ بھی نہیں دیا، اور کیسے انسان ہو؟ پچھلے ہفتے جب میں نے آ کے گھنٹی بجائی ہے تو تم نے کھڑکی سے سر نکال کے خود ہی کہہ دیا مرزا گھر پہ نہیں ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ، شرم نہیں آئی تمہیں؟ ارے بٹ صاحب وہ ہم نہیں تھے بھائی، بالکل وہ ہمارے خالو تھے۔ آپ کے خالو آپ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بٹ صاحب آپ بھی بڑے ہی معصوم انسان ہیں۔ ارے بھائی ہم اور ہمارے خالو جڑواں ہیں، بالکل 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 ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، بالکل تو شکل تو ملتی جلتی ہوگی نا۔ ہیں آپ کے خالو اور آپ جڑواں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اور مجھے بیوقوف سمجھا ہوا تم نے؟ اور سنو مرزے، بچہ مرزے بھائی یہاں پہ بڑی یہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے بات کرنے دو مرزا سے، بہت ہو گئی۔ مرزا صاحب والد صاحب لکھ رہے ہیں، سکون رکھیں۔ اور مجھے بات کرنی ہے مرزا سے، بہت ہو گئی۔ ارے بچہ آپ کو اگر والد صاحب کا خیال نہیں، والدہ کا خیال کر لیں، وہ سو رہی ہیں۔ والدہ سو رہی ہیں، ان کو سونے دو، مجھے بات کرنے دو نا ذرا مرزا سے۔ ہاں مرزا ذرا مجھے دیکھ کے جواب دو نا۔ جب میں پچھلے ہفتے آیا ہوں تو تم نے کھڑکی سے جھوٹ بولنے کے بعد مجھے گالی بھی دی تھی، تو اب مجھے گالیاں بھی سننی پڑیں گی تم سے؟ بٹ صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے آپ کو کوئی گالی نہیں، ارے ہم نے تو آج تک کسی کو گالی نہیں دی۔ بالکل کیا سنا تھا آپ نے؟ تم نے کہا تھا لو او کمینہ مکاندار پھر آ گیا ہے، او تو کمینہ گالی نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے بٹ صاحب آپ بھی بڑے جو ہے نا، اردو لغت کے اعتبار سے لفظ کمینہ گالی نہیں۔ منظور میاں، جی ابا۔ بٹ صاحب کو ذرا گالی کی تعریف تو بتائیے۔ جی اچھا ابا۔ انتہائی غصے کی حالت میں جسمانی تشدد کے بجائے زبانی طور پر کی جانے والی پرتشدد کارروائی کے نتیجے میں منتخب الفاظ غلیظہ، انداز بزیدہ، لہجہ گریہ اور اثرات صفیحہ کے مجموعے کا استعمال، جس کی ادائیگی کے بعد اطمینان و سکون کی ناقابل بیان کیفیت سے قلب بہرہ آور ہو جاتا ہے، اور اس طرح مد مقابل جسمانی تشدد کی بانسبت زیادہ شکستہ اور مجروح ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں گالی۔ جی بھائی میں کہنے والا تھا کہ اردو پر کنٹرول اسے کہتے ہیں، لیکن میں کہوں گا یہ کہ منظور میاں تو آج کنٹرول لائن ہی کراس کر گئے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اوے ہائیو میرے ربا، اور میں کیڑے پاسے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں، اور تھوڑا ٹھنڈا پانی ملے گا، میرا تو دماغ ہل گیا اس کی باتیں سن کے۔ بھائی تم لوگ ایسا کرو، بٹ صاحب کو مہمان خانے میں لے جاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ برف والا، چلو تھوڑا آرام کراؤ، ان کی طبیعت یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں، نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، چلو چلو طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چلو جی چلو جی۔ ہاں بھائی ہاں، کہاں گئی دوسری کتاب؟ ہاں بھائی، ہاں یہ مرزا ایک بات سنو، دیکھو
یہ روز روز کی بےعزتی سے محنت سے کمائی روزی کہیں بہتر ہے. میری مانو اپنا خاندانی کام شروع کر دو. ہمارا خاندانی کام؟ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے بیگم کہ ہمارا خاندانی کام؟ مرزا ادیب ہو، اداکار نہ بنو. سب جانتے ہیں کہ تمہارے والد کبابیا تھے، کباب بنا کر بیچا کرتے تھے، اور یہی ان کا خاندانی پیشہ تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ ارے والد صاحب کی شان میں اس طرح کی گستاخی؟ جانتی نہیں ہو کتنے بڑے ادیب تھے والد صاحب. تنقید کے موضوع پر 2 کتابیں چھپ چکی تھی ان کی. تیسری کتاب کی اشاعت سے پہلے عرش سے بلاوا آ گیا. اگر وہ کتاب مارکیٹ میں آ جاتی تو دنیا اردو میں تہلکا مچ جاتا، تہلکا. اور جانتی ہو ہمارا سلسلہ تو مغلیہ سلطنت سے جا کر ملتا ہے. ارے ہمارے سگڑ دادا کے سگڑ دادا کے سگڑ دادا بابر کے سیکنڈ کزن تھے. ہاں سمجھی؟ اور اب بھی نہ جانے دلی میں کتنی جائیداد ہماری موجود ہے. اے مرزا بات سنو، دیکھو بھائی، مانا کہ تمہارے سگڑ کے سگڑ کے سگڑ دادا ہے. اچھا بتا رہی ہوں نا، ٹھہر جاؤ بھائی. خاندان کی غصہ آ جاتا ہے مجھ کو. دیکھو نا، سن تو لو بھائی. دیکھو تمہارے خاندان کی بڑی بوڑھیوں کے مطابق تمہارے سگڑ کے سگڑ دادا کا تعلق صرف اور صرف شاہی خاندان کے باورچی خانے تک تھا، اور جائیداد میں تمہارے پاس لارنس ویل قبرستان میں سوائے 2 پلاٹوں کے کچھ بھی نہیں. جائیدادیں تھیں، جائیدادیں. دیکھو مرزا میری بات ختم نہیں ہوئی ابھی، سنو. دیکھو جو کام بھی ہمت، محنت اور لگن سے کیا جائے وہ عزت کا حقدار ہوتا ہے. اور یہ اٹلانٹا شہر کے لوگ تو ویسے ہی کبابوں کے شوقین ہیں. 3 نکمے بیٹے گھر میں ہیں، تینوں کو ساتھ ملاؤ اور شروع ہو جاؤ. تمہارا بھی کام چل پڑے گا. دیکھو اب بول لیں ہم؟ بولو. سنو بات سنو ہماری، ذرا غور سے سنو. یہ میں مانتا ہوں کہ والد محترم کو کھانا پکانے اور کھانا کھلانے کا شوق تھا، مانتا ہوں. لیکن اس شوق کے باوجود، بلکہ اس کی وجہ سے انہیں ادیب کی بجائے کبابیا کہا جائے، یہ تو بہت ہی بے شرمندگی کی بات ہے بیگم. خاص کر کے بہو کے منہ سے تمہیں تو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے. ارے والد صاحب بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے ادیب. ان کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے. اے مرزا دیکھو بات سنو بھائی. مانا کہ تمہارے والد بہت بڑے شاعر اور ادیب تھے، مگر جب ان کے انتقال کے بعد میں نے ان کے کمرے کی صفائی کی تو مرزا تقریباً جتنی کتابیں انہوں نے چھپوائی تھیں سب کے سب وہاں موجود تھی. اے مرزا اب اردو ادب کی علمیت کو کون جاننا چاہتا ہے؟ ایک کباڑیا آیا سب اٹھا کے لے گیا. ہاں اس کے علاوہ کوئی 24 سیخیں اور ایک کتابچہ جس میں تمہارے سگڑ کے دادا کی شاہی کباب بنانے کی ترکیبیں لکھی تھیں، وہ کتابچہ میں نے سنبھال کے رکھ لیا تھا. سیخیں تو گھر میں پڑی ہوں گی، اب کتابچہ ضرور میں نے سنبھال کے رکھا ہے. کہو تو لا دوں.
بڑھاپے کی وجہ سے آپ کے ذہن پر اثر ہو گیا ہے بیگم. آپ ایسا کیجئے دوبارہ لیٹ جائیے. ہاں اسی میں بہتری ہے. آپ میموری شاید واپس آ جائے. میں یہ گھنٹی پہچانتی ہوں مرزا. یہ ہو نہ ہو یہ تمہاری چہیتی بیگم تمنا کلیم کی گھنٹی ہے. ارے بیگم تم تو یوں ہی تمنا کلیم پر نکتہ چینی کرتی رہتی ہو. وہ شام کے بعد آخر کب آتی ہیں بھائی؟ اے شام ہو یا صبح وہ آتی ہی کیوں ہیں؟ ارے بیگم وہ ایک شاعرہ ہے, اصلاح کی غرض سے آتی ہے. اب شمالی امریکہ میں ہم سے بڑا اردو کا استاد تو کوئی ہے ہی نہیں. اب یہاں نہیں آئیں گی تو کہاں جائیں گی؟ مرزا یہ گھنٹی بتا رہی ہے یہ تمہاری چہیتی بیگم تمنا کلیم ہی ہیں. ارے بھائی صغیر میاں, منظور میاں, کوئی دیکھو بھائی کون آیا ہے. آئی ہوں گی کوئی, شام ڈھلے آ جاتی ہے, کام کی نہ دھام کی. دیکھو بھائی دیکھو کون آیا ہے. ارے ابا. ہاں بیٹا. یہ ہوں کیا بھائی؟ وہ آئی ہیں. اے کون وہ آئی ہے؟ ابے وہ کون؟ وہی جس کو دیکھ کے اس دن گنگنا رہے تھے. ابے سیدھی طرح بتائے گا کون آ رہی ہے یا جوتا اتاروں؟ خود پس ہو گئے. اے بتا کون آئی ہے؟ وہی کون؟ چنگاری. ارے چنگاری. ارے وہ کون چنگاری؟ ہٹ پیچھے ہٹ. وہ بیگم کیا ہے کہ وہ تم تو نا بس یوں ہی نالا رہتی ہو سارا. سنو ذرا سوچنے دو. وہ مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں بتایا تھا نا کہ تمنا کلیم ایک شاعرہ ہے, اور ہر شاعرہ کا ایک تخلص بھی ہوتا ہے. تو چنگاری جو ہے وہ تمنا کا تخلص ہے. مرزا اداکاری نہ دکھاؤ, وفاداری دکھاؤ. بات کرتے ہیں چنگاری. ویسے ایک بات کریں بیگم, بیٹا بیٹا ہے لیکن سنو, یہ غصے اور جلن کے باعث جو تاثرات آپ کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں نا, اس سے آپ بالکل نو بے احتہ لگتی ہیں. مرزا وفادار بنو, اداکار نہ بنو. تو اگر برا نہ مناؤ تو بلوا لیں تمنا کو اندر. اے بیٹا صغیر, چنگاری سے کہو اندر آئے اور آگ لگا دیں اس گھر کو. جا بلا کے لے کر آ. بلا لوں؟ ایکٹنگ ختم کر, بلا لے. چنگاری کوئی طرز سے. آئیے چنگاری صاحب آئیے. آداب مرزا صاحب. ارے جیتی رہو, خیریت سے ٹھیک ہو؟ آداب بھابھی. جاتی رہو. آپ شاید کہنا چاہ رہی تھی جیتی رہو. بیگم تمنا کلیم, شام ڈھلے کیسے آنا ہوا؟ میں ایک سچی شاعرہ ہوں بھابھی, جھوٹ نہیں بولوں گی. وہ مرزا کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی تو بس میں بھاگی ہوئی چلی آئی. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے بھابھی وہ ایک غزل پھنس گئی تھی تو مرزا ہی تو نکال سکتے ہیں نا. اے بی بی, غزل پھنس گئی تھی تو کسی پلمبر کو بلایا ہوتا. یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟
ارے بھابھی غزل کا تو بہانہ ہے، اب یہاں آنا آپ سب کی خیر خواہی معلوم کرنا بھی تو ہے نا۔ ہاں بی بی صحیح تو کہہ رہی ہو، ویسے زندگی میں خیر خواہ کم اور خواہ مخواہ زیادہ ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے ایک بات بولیں بھابھی، مرد کے دل میں نئی عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی جگہ ہمیشہ رہتی ہے۔ بی بی ہم بھی بس ایک بات جانتے ہیں کہ ہر شاعر کی بیوی کے ہاتھ میں ایک چپل ضرور ہونی چاہیے۔ بات سنیں بیگم، بات سنیں، تمنا کلیم شاگرداں ہیں، اصلاح کی غرض سے آئی ہیں۔ آپ تو بس ایسا کریں، جائیے ایک کپ چائے بنا کے لائیے، جائیے۔ چائے میں زہر نہ ملا دوں میں؟ جائیے، چائے بنا کے لائے سارا تمنا کلیم، اصلاح کی غرض سے آئی ہیں۔ اور تم کرو گے اصلاح؟ جائیں۔ ادیب، زہر ملا دو چائے میں۔ ارے جائیں بھائی، چلی آتی ہے نا، دن دیکھتی ہے نا رات۔ چائے بنا کے لائیں، چائے بنا کے لائیں۔ آؤ بیٹھو تمنا۔ مرزا، یہ اتنے بڑے عالم ہو تم، مگر یہ ایک بیوی کو قابو نہ کر پائے۔ ارے بیوی کو تو بل گیٹس بھی قابو نہ کر سکا۔ تو ہم کیا چیز ہیں بھائی؟ مگر پھر بھی مرزا، آخر اتنا ڈرتے کیوں ہو اس سے؟ ڈانٹتے کیوں نہیں اس کو؟ روب کیوں نہیں ڈالتے اس پہ؟ یہ جتنے شادی شدہ مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں نا، وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بیوی اور طالبان میں کوئی فرق نہیں۔ نہ تو ان سے کامیاب مذاکرات کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے خلاف آپریشن کیا جا سکتا ہے، سمجھیں؟ خیر چھوڑو انہیں، چھوڑو۔ کیسے ہو مرزا جان؟ سرے راہ پوچھنے والوں، حال دل اتنا مختصر تو نہیں، ہماری چھوڑو، اپنی سناؤ تمنا۔ ہائے، سب ہوتا ہے تیرے بغیر، فقط ایک گزارا نہیں ہوتا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنے۔ ایک بات کہیں مگر، یہ لال لپسٹک لگا کر تمہارے ہونٹ بالکل گلاب لگ رہے ہیں، گلاب تمنا۔ کہاں یہ ہونٹ، کہاں پہ گلاب؟ استغفر، موازنے کی بھی حد ہے جناب، استغفار۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے تمنا۔ شعر شستہ اور شعر سنانے والا حسین، ارے آپ نے تو مرزا کو قتل ہی کر ڈالا۔ کرونا جیسی وبائیں ہی نہیں، کچھ ادائیں بھی قاتل ہوتی ہیں مرزا۔ بے شک۔ ویسے آج درجہ شرارت کچھ عروج پہ ہے، خیریت تو ہے مرزا؟ ہم بیمار عشق ہیں تمنا کلی، اور ڈاکٹروں نے وٹامن یو کی کمی بتائی ہے۔ ارے گوگل میپ بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ ہمیں کس موڑ پر لے آئے ہیں۔ چھوڑیں مرزا، اب ہم بے وقوف نہیں ہیں، سمجھدار ہیں۔ ایک بات کہیں آپ سے، اتنی سمجھداری بھی اچھی نہیں ہوتی، زندگی گزارنے کے لیے تھوڑی بہت بے وقوفی ضروری ہے۔
اچھا چھوڑیں مرزا، یہ تو دیکھیں، یہ میری نئی غزل، ذرا دیکھیں۔ غزل وزن میں تو ہے، لیکن کیوں لگتا ہے کسی چیز کی کمی ہے اس میں؟ ابھی دیکھے لیتے ہیں بھائی، اصلاح کی غرض سے آئی ہو تو غزل تو دیکھیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ۔ درست فرمایا آپ نے تمنا، اس میں تہذیب کی کمی اور لغویات کی زیادتی ہے، سمجھیں آپ؟ ارے میں اس کی اصلاح ہرگز نہیں کروں گا، ارے کیونکہ میں اردو زبان کو برہنہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ارے اس غزل نے تو منٹو کے افسانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر آپ کے ذہن کی تلاشی لی جائے تو برآمد ہونے والے خیالات سے ارے سویڈن کے لوگ آپ سے ٹیوشن لے سکتے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ مرزا؟ جانتے ہیں آپ کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں کوئی ایسی ویسی شاعرہ نہیں ہوں، میں 2 بار دبئی میں مشاعرہ پڑھ کے آ چکی ہوں۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ حد ہو گئی، پتہ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے کس سے بات کر رہے ہیں۔ لگتا ہے ہماری تنقید بری لگی آپ کو۔ محبوب کے تانے اور راحت کے گانے سیدھے دل کو لگتے ہیں مرزا۔ نہ جانے پچھلی عید پہ میں نے کیوں یہ سوچا کہ میں آپ کو چھو لوں گی تو آپ میرے ہو جائیں گے۔ تم اسے چھو لو اور وہ تمہارا ہو جائے، اتنی وفا تو صرف کورونا میں ہے۔ ارے تمنا کلیم، ہم عشقیہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ اردو غزل لکھتے رہیں۔ ہر اردو شاعر کا بنیادی اور پیدائشی حق ہوتا ہے کہ ہر خوبصورت چہرے سے عشق کرے، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو تمنا، یہ جو احساس کے رشتے ہوتے ہیں نا، آپ لوگ چاہیں تو آپ بھی غور کریں، یہ جو احساس کے رشتے ہوتے ہیں نا، یہ کسی لمس کے محتاج نہیں ہوتے۔ ارے یہ تو ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ ہم چلے گئے تو آپ ہمارے بغیر جی نہیں پائیں گے مرزا۔ تمنا، آپ ایک شاعرہ ہیں، آکسیجن نہیں کہ ہم آپ کے بغیر جی نہیں پائیں۔ میں جا رہی ہوں مرزا، روکنا ہے تو روک لیں۔ اگر آپ کو جانا ہے تو جائیے، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، لیکن ہم آپ کو مس بہت کریں گے۔ آپ تعاون کرتے تو ہمیں مسیز بھی کر سکتے تھے۔ لیکن آپ نے ہماری قدر نہیں کی مرزا۔ چلو بھائی، تمنا بھی